شروع کرنے سے پہلے برائے مہربانی اس ویڈیو کو پسند کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازماً دبائیں تاکہ ہماری بنی آدم سیریز کی کوئی بھی نئی قسط آپ سے کبھی نہ چھوٹے۔ آپ کا ایک لمحہ ہماری محنت کو بے پناہ سہارا دیتا ہے۔ کائنات کی وسیع تاریکیوں میں، جہاں نہ وقت کا کوئی نشان تھا اور نہ فاصلے کا کوئی تصور، وہاں صرف اللہ تعالیٰ کی ازلی قدرت تھی، وہ رب جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جب نہ آسمان بنے تھے، نہ زمین، نہ کہکشائیں، نہ پانی، نہ ہوا، وہاں صرف اس کی ذات تھی، اس کی نورانی عظمت تھی اور اس کا فیصلہ تھا جو ہر شے کو وجود دیتا ہے۔ اسی ازلی خاموشی میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق کو وجود دینے کا ارادہ فرمایا جو نور سے پیدا کی جائے گی، ایسی پاکیزہ، ایسی تابندہ، ایسی فرمانبردار کہ جس کی فطرت میں صرف اطاعت ہو، نافرمانی کا تصور تک نہ ہو۔ یوں فرشتوں کی تخلیق کا آغاز ہوا۔ جب اللہ نے حکم فرمایا کہ وجود میں آؤ، تو ایک نورانی چمک کائنات میں پھوٹی۔ وہ کوئی عام روشنی نہیں تھی، نہ سورج جیسی، نہ چاند جیسی، نہ کسی ستارے جیسی۔ وہ ایک ایسا نور تھا جو براہ راست اللہ کی قدرت سے پھوٹا، جس کی شدت نہ انسانی ذہن پا سکتا ہے، نہ کوئی دنیاوی آنکھ برداشت کر سکتی ہے۔ وہ نور جب پھیلا تو یوں لگا جیسے لامحدود خلا میں ایک ایسا دریا بہہ نکلا ہے جو روشنی سے بنا ہے۔ کوئی آواز نہیں، کوئی حرکت نہیں، صرف نور کا بے انتہا سمندر۔ پھر اس نور نے شکل اختیار کرنی شروع کی، مگر وہ شکلیں انسانی شکلیں نہ تھیں، نہ جانوروں جیسی، نہ کسی اور مخلوق جیسی جنہیں ہم جانتے ہیں۔ یہ ایسی مخلوق تھی جس کا جسم نور سے بنا تھا، جسے کھانے پینے کی کوئی حاجت نہ تھی، نہ تھکاوٹ ان پر آتی تھی، نہ غم، نہ خواہش، نہ بھوک، نہ نیند۔ وہ زندہ ہوئے اور ان کی پہلی آواز یہی تھی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو تنے ہمیں سکھایا۔ یہ ان کی فطرت کا پہلا اظہار تھا، اطاعت، عجز، بندگی۔ وقت گزرا، جو دراصل انسانی حساب والا وقت نہیں بلکہ اللہ کا مقرر کردہ ایک مرحلہ تھا، اور اب فرشتے نہ صرف نورانی مخلوق تھے بلکہ مختلف ذمہ داریوں کے حامل بھی بنائے گئے۔ اللہ نے کچھ فرشتوں کو آسمانوں کے دربان مقرر کیا، کچھ کو کائنات کی قوتوں کا نظام چلانے کے لیے، کچھ کو انسانوں کے اعمال لکھنے کے لیے، کچھ کو روحوں کے قبضے کے لیے، کچھ کو پہاڑوں، بارشوں اور ہواؤں کے نظام کے لیے، اور کچھ کو محض اپنی تسبیح و عبادت کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم مخلوق پیدا کی، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ وہ وحی کے امین بنائے گئے۔ ان کا نور دوسرے فرشتوں کے مقابل کہیں زیادہ شدید، کہیں زیادہ روشن تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کے 600 بازو تھے، جن میں سے ایک بازو آسمان و زمین کے درمیان کو ڈھانپ سکتا تھا۔ جب وہ پر کھولتے تھے تو کائنات ان کی نورانی شعاعوں سے بھر جاتی تھی۔ اسی طرح میکائیل علیہ السلام کو رزق اور بارش کا نظام دیا گیا۔ ان کی ذمہ داری تھی کہ اللہ کے حکم کے مطابق موسموں کو حرکت دیں، بادلوں کو چلائیں، زمین تک رزق پہنچائیں۔ اسرافیل علیہ السلام وہ فرشتہ ہیں جنہیں سور پکڑا گیا۔ وہ اس وقت
تک اس سور کو منہ سے لگائے کھڑے ہیں جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ ان کی نگاہ عرش پر ٹھہری ہوئی ہے، حکم کے انتظار میں۔ عزرائیل علیہ السلام، جنہیں ہم ملکو الموت کہتے ہیں، زندگی اور موت کے درمیان مقرر کیے گئے۔ وہ روحوں کو قبضہ کرتے ہیں، ہر ایک روح اپنی مقررہ گھڑی پر۔ پھر بے شمار فرشتے ایسے بھی پیدا کیے گئے جو ہر وقت عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ ان کی عبادت ایسی ہے کہ وہ اللہ کی عظمت سے کبھی سیر نہیں ہوتے۔ پھر ایسے فرشتے جو ہر وقت زمین کا چکر لگاتے ہیں، لوگوں کی دعائیں سنتے ہیں، نیک اعمال کے گرد جمع ہوتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے جنہیں جہنم پر مقرر کیا گیا، وہ سختی میں، قوت میں، جلال میں سب سے زیادہ شدید ہیں۔ ان کی آنکھیں جھپکتی نہیں، نہ ان پر رحم طاری ہوتا ہے، کیونکہ انہیں اللہ کے حکم کی نگرانی کرنی ہے۔ اور وہ فرشتے بھی جو جنت کے دروازوں پر مقرر ہیں، نرم، پاکیزہ، پرسکون، خوشبودار نور سے بنے ہوئے۔ فرشتوں کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ نہ اللہ کی نافرمانی کر سکتے ہیں، نہ وہ کوئی ایسا فعل کر سکتے ہیں جو ان کی فطرت کے خلاف ہو۔ وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ فرشتوں کی تخلیق کے بعد اللہ نے انہیں کائنات کے نظام کی مختلف ڈیوٹیاں دیں۔ وہ نہ کھاتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ تھکتے ہیں، ان کی زندگی ایک تسلسل، مسلسل عبادت، مسلسل اطاعت ہے۔ پھر ایک ایسا وقت آیا جب اللہ نے اعلان فرمایا کہ وہ ایک نئی مخلوق پیدا کرنے والا ہے، آدم کو، انسان کو۔ فرشتوں نے پوچھا کہ کیا وہ مخلوق بنائی جائے گی جو زمین میں فساد کرے گی؟ اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں، وہ تم نہیں جانتے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں فرشتوں کی تخلیق کا مقصد مزید واضح ہوا۔ وہ گواہ بننے والے تھے انسان کی آزمائش کے، اس کے سفر کے، اس کے عروج و زوال کے۔ اور یوں نورانی مخلوق نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ ستارہ ستارہ، اگر آپ کو یہ قسط پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو پسند کرنا نہ بھولیے۔ اپنی رائے تبصرے میں ضرور لکھیں، اور اس کہانی کو اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں۔ سب سے اہم، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں، تاکہ بنی آدم کی انگلی قسط آپ تک فوراً پہنچ جائے۔ آپ کی حمایت ہمارے لیے بے حد قیمتی ہے۔ ستارہ ستارہ ڈیش ڈیش ڈیش